عام انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن میں اختلافات، سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے کام چھوڑ دیا۔ چیف الیکشن کمیشنر اور سیکرٹری کے درمیان چند روز قبل اجلاس میں تلخی ہوئی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن خرابی صحت کی وجہ سے امور نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ انتخابات کی سیکیورٹی اور دیگر امور پر چیف الیکشن کمشنر نے باز پرس کی۔ ذرائع کے مطابق عمر حمید کی جگہ اسپیشل سیکرٹری آصف حسین نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا تھا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید بیماری کی وجہ سے میڈیکل ریسٹ پر ہیں۔ صحت نے اجازت دی تو سیکرٹری الیکشن کمیشن جلد فرائض سر انجام دیں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن محنتی اور ذہین افسر ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن ندیم حیدر نے کہا، الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے۔ سیکرٹری کی غیر موجودگی میں دونوں اسپیشل سیکرٹری کمیشن کے امور چلا رہے ہیں۔ بانی پی چائے کو انتخاب لڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فیصلہ 10 جنوری تک محفوظ کر لیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل میں کہا، کوئی شخص اہل ہے یا نااہل، اس کے لیے شواہد چاہیے۔ بانی پی چائے کے معاملے میں آر او کے فیصلے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا، بانی پی چائے کی سزا معطلی ہو چکی، نااہلی کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے۔ ریٹرننگ افسر کے پاس نااہل قرار دینے کا اختیار نہیں۔ الیکشن ٹرائیبیونلز میں کاغذات نامزدگی کے متعلق اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس طارق ندیم نے رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کی N129 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ بھی برقرار۔ ٹرائیبیونل نے اسلم اقبال کو PP 171 سے الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیا۔ NA114 سے علی اصغر منڈا کے کاغذات نامزدگی منظور۔ NA121 سے جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ کیا ملک کی قسمت میں لکھا ہے بار بار ایک ہی شخص کو وزیر اعظم بنانا ہے؟ تخت لاہور پر آج تک حکمران صرف مسلط ہوتے رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب، بولے کوئی سمجھتا ہے مار کر یا ڈرا کر بھگا سکتا ہے تو غلط فہمی ہے۔ پیپلز پارٹی ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ لاہور کسی کاروباری شخص کا ہے نہ کھلاڑی کا۔ عوام فیصلہ کریں گے وزیر اعظم کون ہوگا۔ 8 فروری کو عوام تیر پر ٹھپا لگا کر نوجوان قیادت کو آگے لائیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو 300 یونٹ بجلی مفت ہوگی، مفت علاج اور تعلیم دیں گے، مزدور کی تنخواہ دگنی کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، پارٹی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے 8 فروری کے انتخابات کو پاکستان کی ترقی کا نقطۂ آغاز قرار دے دیا۔ بولے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلوانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ پہلے بھی عوام سے وعدے صرف نواز شریف نے پورے کیے۔ نون لیگ کے لاہور سے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی ابتدائی فہرست تیار۔ مسلم لیگ نون کا لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ برقرار۔ نواز شریف کے NA130، شہباز شریف 123، مریم نواز کا NA120 سے انتخاب لڑنے کا ممکنہ فیصلہ۔ NA117 سے ایاز صادق، 118 سے حمزہ شہباز، 119 سے علی پرویز ممکنہ امیدوار۔ NA121 سے روہیل اصغر، 122 سے سعد رفیق، 124 سے رانا مبشر کے الیکشن لڑنے کا امکان۔ 125 سے افضل کھوکھر، 126 سیف کھوکھر، 127 سے عطا تارڑ ممکنہ امیدوار ہیں۔ NA128 سے حافظ نعمان اور 129 سے مہر اشتیاق کے الیکشن لڑنے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون اور GDA میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر معاملات طے۔ رات گئے طویل اجلاس کے بعد GDA اور نون لیگ کے درمیان اتفاق رائے۔ GDA اور JUI پہلے ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق کر چکے۔ مٹیاری میں GDA اور JUI لیگی امیدوار کی حمایت کریں گی۔ زیریں سندھ کی چند نشستوں پر حتمی فیصلے ہونا ابھی باقی ہیں۔ بلاول بھٹو کو بزرگ سیاستدانوں پر اعتراض، اپنی ہی پارٹی میں عمر رسیدہ سیاستدانوں کی بھرمار۔ 90 سالہ قائم علی شاہ معمر ترین امیدواروں میں شامل۔ 80 سالہ یوسف تالپور عمر کوٹ، 75 سال کے جاوید شاہ خیرپور سے امیدوار۔
قومی اسمبلی کی 61 نشستوں پر 25 امیدواروں کی عمر 55 سال سے زائد. صوبائی اسمبلی کی بیشتر نشستوں پر بھی بزرگ امیدوار ایوان اقتدار تک پہنچنے کے خواہش مند. الیکشن آئینی تقاضا ہے، تاخیر برداشت نہیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق لوئر دیر میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ الیکشن نہ ہونے کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، الیکشن سے بھاگنا ملک کے حق میں نہیں. جماعت اسلامی ملک میں الیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ جمہوری حکومت کو اختیارات دینے کی حامی ہے. سینٹ میں انتخابات سے متعلق قرارداد کے خلاف تنقید پر سینیٹر کوہدہ بابر کا سخت رد عمل. کیا ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے؟ تنقید کرنے والوں کے لیے ذاتی مفاد سے زیادہ کچھ نہیں. الیکشن کمیشن کو قرارداد میں ظاہر کیے گئے تحفظات پر غور کا مشورہ بھی دے دیا. بولے بڑی سیاسی جماعتیں خواہشات کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہیں. سیاسی مافیا منتخب ارکان کو پارلیمان میں آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتا. سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان افغانستان کے دورے پر روانہ. فضل الرحمان کو کابل کے دورے کی دعوت افغان عبوری حکومت نے دی. فضل الرحمان افغان طالبان حکام سے ملاقات کریں گے. خطے سمیت امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی. مولانا عبدالواسع، مولانا صلاح الدین، مولانا جمال الدین، مفتی ابرار اور دیگر رہنما بھی وقت میں شامل. ملک بھر میں سردی کی لہر جاری. بالائی علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں. مری اور گلیات مزید سرد ہو گئے. پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے. بلوچستان میں مطلع ابر آلود، کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان. سکردو کا درجہ حرارت منفی 10 تک گر گیا. سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی. ملک بھر میں سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس کی کمی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا. شہریوں کے لیے روزمرہ کے معمولات نمٹانا مشکل ہو گیا. مہنگی لکڑیاں لائیں، سلنڈر بھروائیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کراچی تک کشمور کئی گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا. گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا. لاہور میں بھی گیس کا بحران صبر کا امتحان لینے لگا. پاکستانی ٹیم آئی سی سی مینز انڈر 19 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے جوہانسبرگ پہنچ گئی. کھلاڑی گزشتہ رات لاہور سے براستہ دبئی جوہانسبرگ روانہ ہوئے تھے.